بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 آدمیوں کا بہت ہی عجیب واقعہ۔ حضرت قاسم بن عثمان فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے کعبہ کے قریب ایک آدمی کو دیکھا۔ جب اس کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں صرف ایک ہی چیز بار بار مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، یا الہی، محتاجوں کی حاجت پوری کر دی گئی اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی دعا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو اس جملے سے زیادہ کچھ نہیں کہتا، بیٹھا بیٹھا کعبے میں جو چاہے اپنے رب سے مانگ۔ تو اس نے کہا میں تمہیں اس بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر تمہیں میری دعا اور میری بات سمجھ آئے گی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم 7 دوست تھے جو مختلف شہروں کے رہنے والے تھے۔ ہم ساتوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دشمنوں سے جنگ کی اور ہم سب گرفتار ہو گئے۔ پھر ہم سب کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا اور فیصلہ ہوا کہ ہم ساتوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے میں ایک ایک نوجوان جنت کی حور ہے۔ اسی دوران 7 قیدیوں میں سے ایک قیدی کو باہر نکال کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت آسمان سے اپنے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے اتری۔ پھر اسی طرح دوسرے، تیسرے، یہاں تک کہ 6 کے 6 ساتھیوں کی گردنیں مار دی گئیں اور 6 دروازوں کی حوریں باری باری اترتی گئیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران بھی ہو رہا تھا کہ عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو انتظام کیا ہے تو عالم برزخ میں انہیں جو حور عطا ہوتی ہے۔ عالم برزخ کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ وہاں جو حور ملتی ہے اس سے وہ تعلق جو مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جنت جو دائمی ہے، جو خلود والی ہے، اس تعلق سے بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا تعلق لیکن نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس نے دیکھا کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 باقی صرف میں رہ گیا۔ ایک دروازے پر ایک حور باقی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں یہ جان بھی جائے گی۔ اللہ کی نعمت میں سے یہ حور میرے لیے آئے گی۔ جب مجھے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو دشمن کے بعض آدمیوں نے مجھے ہبہ کے طور پر قتل سے مانگ لیا، یعنی یہ تو ہمیں گفٹ کر دیں، اور میری جان بچ گئی۔ میں شہادت کے درجے سے محروم رہ گیا۔ اسی وقت میں نے آسمان کے دروازے پر بیٹھی ہوئی اس حور کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی اے بد نصیب انسان، تجھ میں کیا کمی رہ گئی کہ تو محروم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آسمانی دروازہ بند ہو گیا۔ ابھی واقعہ باقی ہے۔ یہاں پر آپ کے ساتھ ایک پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ دروازے ہیں جن کے ہی اللہ کھول دے اور پھر وہ اس کے ذریعے ٹریول کر کے چاہے طے مکانی ہو جائے یا طے زمانی ہو جائے یا دونوں ہو جائیں۔ اسی طرح بعض پردے اٹھا دیے جاتے ہیں کہ زندہ وہ معاملات دیکھتے ہیں جو باقی زندوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی 6 لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں وہ بتانے کے لیے نہیں رہے، لیکن اس شخص نے دیکھا، اور شاید اسی میں میرے رب کی حکمت تھی کہ اگر یہ بھی شہید ہو جاتا تو یہ حال ہم سے کون بیان کرتا۔ شہداء کے مقام سے ہم کیسے واقف ہوتے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ میرے رب نے جو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہارے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی مثالیں لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال سامنے آ گئی کہ وہ منتظر تھی، جیسے ہی وہ اپنے مقام پر پہنچا اللہ کی راہ میں اس کی جان نکل گئی، روح قبض ہو گئی تو وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ حضرت قاسم بن عثمان فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس شخص نے آہ بھر کے کہا اے بھائی، میں اپنی محرومی اور ناکامی پر حسرت کرتا ہوں کہ میرے 6 ساتھی اپنی مراد کو پہنچ گئے اور میں ہی نامراد رہ گیا۔ اس لیے کعبے کے پاس میرے منہ سے صرف یہی ایک دعا نکل رہی تھی جو تم نے سنی کہ حاجت پوری کر دی گئی الہی محتاجوں کی، اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی۔ یہ میری حاجت تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو حضرت قاسم بن عثمان کا کہنا ہے کہ میں ان شخص کو ان 6 آدمیوں سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ اس نے جو دیکھا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور زندہ رہ گیا، تو شوق جنت میں اب زیادہ سے زیادہ عمل کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی فلاح کا راستہ یوں اچھا قیامت کے دن بعض لوگ شہداء سے بھی درجات میں بڑھ جائیں گے، شہداء سے بھی درجات میں بڑھ جائیں گے۔ تو قرآن کریم بھی اسی چیز پر دلیل کرتا ہے
کہ قرآن کریم میں صدیق کا درجہ شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتا ہے بس اسی کو مانتے ہیں، جو نظروں سے اوجھل ہے اپنی کم علمی میں اس سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ میرے رب کی نشانیاں تو ہر طرف موجود ہیں، لیکن وہی ہے جو کوئی انہیں دیکھ لے تو دیکھ لے، جس پر بند ہو تو بند ہو، اور کچھ ایسے نامراد کے ان پر عقل کے دروازے بند ہی ہیں، فہم کے دروازے بند ہیں، دل کے دروازے بند ہیں، وہ مقید ہیں، وہ قید ہیں اپنے چھوٹے سے کوزے میں، بس اسی میں بیٹھے خوش ہوتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا پا لی، حالانکہ وہ ایک کمرے میں مقید ہیں عقلی طور پر، اور جب انہیں یہ واقعات بتائے جاتے ہیں تو چونکہ وہ بند ہیں اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتی، تو جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے چلے جاتے ہیں، اور ہم دیوانہ سمجھ کر انہیں اگنور کر دیتے ہیں کہ انہیں خبر ہی کوئی نہیں، جیسے دیوانے کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، انہیں خبر کوئی نہیں، جب خبر ہوگی انہیں تو تب انہیں پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ قبر سے پہلے خبر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔